اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اسلامک چینل میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہی التماس ہے کہ ویڈیو کو پورا سنا اور دیکھا کریں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے پورا عمل کر سکیں اور تاکہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ہر دفعہ کی طرح یہی گزارش ہے کہ آپ گریس اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبانا مت بھولیں۔ آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اتنا بتا دوں اس بارے میں، آپ کو ایک واقعے سے یہ بات سمجھاتی ہوں کہ جس سے آپ کو بہت زیادہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کو اس پہ اور زیادہ یقین کامل ہو جائے گا کہ واقعی اس طرح کی عملیات کرنے سے ہم کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دفعہ کسی کام سے شہر سے باہر گئے۔ وہ جا رہے تھے تو ان کو راستے میں قیام کرنا پڑ گیا۔ جب وہ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے قیام کرنے کے لیے رکے تو وہ ایک مسجد میں تشریف لے گئے اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ مسجد میں وہاں پہ آرام کر لیں گے، وہاں پہ رات گزار کے اس کے بعد باقی کا سفر طے کریں گے۔ لیکن مسجد کے جو خادم تھے انہوں نے ان کو منع کر دیا اور فرمایا ان سے کہ آپ یہاں پہ آرام نہیں فرما سکتے اور یہاں پہ قیام نہیں کر سکتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ہم پردیسی ہیں، ہمیں رات گزارنے کے لیے یہاں قیام کرنے دیں، اور ویسے بھی یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اگر ہم یہاں پہ رہ لیں گے تو اس میں کیا حرج ہے۔ لیکن مسجد کے خادم نے کہا کہ نہیں حضور، آپ یہاں نہیں قیام فرما سکتے۔ یہ بات ایک اور وہاں پہ موجود ایک اور انسان، ایک اور اللہ کا نیک پرور بندہ یہ بات سن رہے تھے۔ انہوں نے بولا کہ حضرت اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ مہربانی فرما کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے گھر تشریف لے آئیں، رات قیام کر لیں، اس کے بعد کل سے پھر صبح سے اپنا سفر واپس سے آپ جاری کر سکتے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور وہ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس بندے کو دیکھا کہ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، حضرت امام احمد بن حنبل کو بتایا کہ حضرت میری یہ عادت ہے کہ میں استغفار پڑھتا ہوں، ہر ٹائم میں استغفار پڑھتا ہوں۔ تو حضرت احمد بن حنبل نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے اس سے کچھ پایا؟ جو آپ ہر ٹائم استغفار کا ورد کرتے ہیں تو آپ نے اس سے کیا کیا پایا؟ جبکہ وہ جانتے تھے وہ تو بہت ہستی تھے، اللہ تعالیٰ کی پیاری ہستی تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے جاننے کے لیے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے اس سے کیا پایا؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں نے اس سے شاید ہی کوئی ایسا کام ہو جو میرا اس استغفار سے رکا ہو۔ میں یہ استغفار کی یہ مجھے جو عادت ہے، میں یہ ہر ٹائم پڑھتا ہوں، 24 گھنٹے پڑھتا ہوں۔ تو میرے راستے میں کوئی بھی کام آتا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی کاروباری مطلب کوئی پیسے کا ہے، کوئی دشواری ہے، کسی بھی قسم کی دشواری میرے راستے میں کبھی نہیں حائل ہوئی جو میں سوچوں کبھی اپنی پوری زندگی، جب سے میں نے یہ روٹین بنائی ہے یا جب سے میں نے یہ ترتیب بنائی ہے اپنی زندگی میں کہ میں اس استغفار کو پڑھتا رہتا ہوں، اور میرے آئے ہوئے اٹکے ہوئے کام ایسے اللہ تعالیٰ حل فرماتے ہیں کہ میں خود معجزانہ طور پہ بہت حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کام میرا کیسے ہو گیا۔ بس حضرت صرف ایک دل میں خواہش ہے کہ میں مرنے سے پہلے حضرت امام احمد بن حنبل کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور ان سے ملاقات کر سکوں۔ تو یہ سنتے ہی حضرت صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو فرمایا کہ آپ کی اس استغفار پہ یقین، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، آپ کے اس کامل یقین نے آپ کو آپ کی یہ خواہش پوری کرتے دکھا دی، کیونکہ میں ہی حضرت احمد بن حنبل ہوں جس سے ملنے کا آپ کو شوق تھا۔ تو یہ یقین مانیں کہ اس طرح کے سچے واقعات بھرے پڑے ہیں دنیا میں، جنہوں نے بھی استغفار کی ایک روٹین بنا لی ہے، ان کے کبھی بھی آئے ہوئے اٹکے ہوئے کام کبھی بھی رکتے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد، اللہ کے فرشتوں کی مدد پہنچتی ہے اور ان کے کام
اللہ تعالیٰ ایسے سنوارتے ہیں کہ جہاں سے ان کو امید بھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کے کام وہاں سے کروا دیتے ہیں۔ تو آپ بھی اس استغفار کو اپنا لیں۔ استغفار وضو بے وضو آپ پڑھیں، صبح سے شام تک پڑھیں، شام سے رات تک پڑھیں۔ وضو بے وضو کا اس لیے اجازت ہے کیونکہ اس میں آپ نے زبانی پڑھنا، اور اس کو اس طرح زبان پہ جاری کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اس استغفار سے ہماری دوستی قائم رکھیں، اور اللہ تعالیٰ بخشی ہوئی روحوں میں ہمیں بھی شامل کر دیں۔ اپنے اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔